آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے میں ایک سورہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں نے جب پڑھی تھی ہوتا ہے نا کہ ریمائنڈرز ہوتے ہیں، جیسے ہمیں پہلے سے پتہ ہوتا ہے لیکن پھر سامنے آتے ہیں تو پھر ایک دم سے ہوتا ہے کہ او یا یہ تو پہلے بھی پتہ تھا. تو مجھے یہ لگا کہ وہی بات کہ اگر قرآن میں صرف یہ ایک سورہ ہی نازل ہو جاتی نا تو کافی تھی. مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایکچولی کمپلیٹ پیغام دے دیا ہے. چلے آپ لکھ کے ذرا، آپ جو اسٹوڈنٹ ہیں ابھی، آپ ذرا لکھیں کہ وہ کون سی سورہ ہے کہ صرف ایک ہی سورہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں نازل کر دیتے تو کمپلیٹ پیغام ہو جاتا. لیٹس سی کہ آپ کیا لکھتے ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی سلام کہہ دیا، جواب دیں جواب کہ کیا کون سی سورہ ہے. میں دیکھ رہی ہوں. وعلیکم السلام، جواب دیں. اچھا ہاں گڈ، الحمدللہ. سورہ بقرہ؟ نو، اٹس اے اسمالسٹ سورہ. سورہ بقرہ نو. ہاں سورۃ اخلاص، ہاں آپ کہہ سکتے ہیں، سورۃ اخلاص کا بھی کہہ سکتے ہیں. والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر. آپ غور کریں ذرا. آف کورس مطلب اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں نا، جو پڑھ رہے ہیں آلریڈی، ان کو تو پتہ ہے، لیکن ایک دفعہ پھر سے ریمائنڈر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں. اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ عصر کے وقت کی قسم ہے، کہ زمانے کی قسم ہے، جو بھی آپ اس کو وقت کی قسم. والعصر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الانسان لفی خسر. ایسا نہیں کہا کہ مسلمان یا کسی کا، تمام انسان جتنے بھی دنیا میں انسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خسارے میں ہے، بینکرپٹ ہے. مگر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور کلمہ پڑھا اللہ سبحانہ، اور اس کے بعد کیا سو گئے؟ نہیں. وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیکی والے کام کیے ہیں نا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا کیا ہوتا ہے؟ وتواصوا کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا، ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین کرنا. آج یہ پیمانہ جو آپ کے سامنے میں رکھ رہی ہوں نا، اسی پہ آپ نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے کہ کیا میں یہ کرتی ہوں وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ. اور صبر کی تلقین. صبر کی تلقین کیا؟ یہ اتنی پیاری بات لگتی ہے. دیکھیں جب سب سے پہلے تو آپ حق کی تلقین کہتے ہو نا، کہ ان کو کہتے ہو نیکی کی تلقین کرو. اور یہ کسی ایسا نہیں ہے کہ جو مولوی ہیں یا جو داعی دین ہے یہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. سب انسان، مسلمانوں کو تو ہمارے اوپر تو یہ جاب ہے نا، ہم نے کرنا ہے. تو جب ہم حق کی بات دوسرے کو بتائیں گے تو وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، تو پھر صبر کرنا ہے. پھر ایسے نہیں کہ میں نے اس کو بتایا تھا، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اب سے میں نے کوئی نہیں اس کو بتانا. ایسا نہیں ہے. پھر صبر کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری بات کہہ دی کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو یہ سورہ کو اس کے بعد آپ نے خود بھی پڑھنا ہے، اس کی ایک ایک آیا پہ آپ نے تدبر کرنا ہے، غور کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. اگین 2 کورسز میں نے آپ لوگوں سے انٹروڈیوس کرائے تھے بیک ٹو بیک. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت ہی محنت سے جو بچیاں اسپیشلی پاکستان میں تحریم اور لینا اور صدف، یہ 3 بچیاں جو ہے نا، آنیسٹلی ان کا دن اور رات کا نہیں پتہ کہ کیسے وہ کام کرتی، کیسے وہ سوتی ہیں اور کیسے وہ جاگ رہی ہیں. اور اس دفعہ فرسٹ ٹائم یہ ہوا کہ ان کے فون جو تھے نا واٹس ایپ، وہ بین ہو جاتے تھے، کیونکہ اتنے میسیجز تھے، اتنے میسیجز کر رہے ہیں، اسٹوڈنٹ کو جواب دے رہے ہیں، گروپس میں دے رہے ہیں، ٹیچر سے بات کر رہے ہیں. تو وہ بیچاری ہر تھوڑی دیر کے بعد مجھے اسکرین شاٹ بھیجتی تھی، اور انہوں نے 2 3 ان کے فون تھے کہ اچھا اب یہ بین ہو گیا تو اس سے کام کرنا ہے. ہمیں لگتا ہے نا جیسے ہم دور سے دیکھتے ہیں کہ تو کیا، ہمیں تو ابھی تک جواب نہیں دیا، ہمیں ایسے کر دیا ویسے کر دیا. آنیسٹلی یہ بچیاں بغیر کسی معاوضے کے کام کر رہی ہوتی ہیں. اور پھر میں حیران تھی، کیونکہ ہم یہاں پہ نا جیسے ہر گھر کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یوزلی تو آدمی بل پے کرتے ہیں نا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ انٹرنیٹ لینا کیا ہوتا ہے. یہ تو فون ہوتا ہے تو اس کے اندر انٹرنیٹ تھا ہی، تو پتہ ہی، مطلب وہ اس طرح سے کبھی سوچا نہیں. تو میں کسی ٹیچر سے بات کر رہی تھی نا،
تو اس سے پتہ چلا ان کا انٹرنیٹ، وہ بار بار آواز بریک ہو رہی تھی اور اس طرح سے بات ہو رہی تھی. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اساتذہ ہمیں میں ایک ہفتے کا جو انٹرنیٹ کا وہ پے کرتی ہوں 1500 روپیز، کیونکہ ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ لینا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کلاسز کرنی ہوتی ہیں، اسٹوڈنٹ سے بات کرنی ہوتی ہے، جواب دینے ہوتے ہیں، پھر زوم پہ بھی کلاس لے رہی ہوتی ہیں، پھر واٹس ایپ پہ کلاس لے رہی ہوتی ہیں. تو آپ سوچیں ذرا کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ فی کیوں رکھ رہی ہیں یہ وہ. میں کہتی ہوں کہ دیکھو کہنا بڑا آسان ہے، اور اتنی تھوڑی فیس رکھتے ہیں. جسٹ ایک ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آپ بھی سیریسلی آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم فی پے کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا آپ بھی دھیان سے کرتے ہیں. لیکن اندر کی باتیں جو ہوتی ہیں نا، جب آپ کر رہے ہوتے ہیں کام تبھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا مشکل ہے. اچھا جی، اسی دوران میں جو کویسچن تھے، اس دفعہ میں نے جو حدیث پک کی تھی، وجہ یہ تھی کہ بہت دفعہ سے یہ ہوتا تھا کہ سزا اس کا جواب دے، اور زیادہ تر پتہ ہے کن بچوں کے کویسچن آتے تھے کہ شادی شدہ بچی ہیں لیکن ہسبینڈ نے ڈیورس کر دیا ہے، اور رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ماں باپ نہیں تھے، یا پھر اگر ماں زندہ تھی باپ نہیں تھا تو بھائی اور بھابھی، جیسے بھابھی نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ گھر میں واپس آئے، اور آپ کو یہ باتوں کا پتہ ہی ہے. اب کیونکہ بچے تھے ساتھ تو رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور کوئی عزت کی زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے. بعض بچیوں کا یہ کویسچن ہوتا تھا کہ جی ہسبینڈ نے، ایک تو ہو گیا جو ڈیورس کر دی، دوسرا یہ تھا کہ جی ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اب وہ نہ بچوں کو دیکھ رہے ہیں نہ مجھے دیکھتے ہیں، بس سارا وقت لڑائی ہوتی کہ گھر سے نکل جاؤ تمہیں مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ میں فالتو ایک عورت ہو کے رہ گئی ہوں. تو سم ٹائم نہیں سمجھ آتی کہ مطلب تسلی بھی دے تو کیا تسلی دے والی بات ہے نا، کہ لفظ ختم ہو جاتے ہیں تسلیوں پہ آ کے، کہ جو گزر رہا ہوتا ہے نا. میں آنیسٹلی کہتی ہوں کہ کبھی اس کے شوز میں اپنا پاؤں رکھ کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکل زندگیاں. اب سوچیں بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، شادی شدہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو کتنی بڑی ہوں گی، اور بہت سی ایسی بچی ہیں جنہوں نے باہر کی زندگی بھی نہیں دیکھی ہوتی، ابھی بیچاری گریجویشن بھی نہیں ہوتی، بی اے بھی نہیں پاس ہوتا، شادیاں ہو جاتی ہیں، شادیاں جیسی ہوتی ہیں تو بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان میں لگ جاتی ہیں، اور اچانک جب ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ خامند کسی اور میں انٹرسٹڈ ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو ذلیل ہی کرنے والی بات ہوتی ہے نا، کر رہا ہوتا ہے بہانے بہانے سے. اللہ اکبر. تو یہ ٹاپک اتنا بڑا تھا، اور میں ہمیشہ ان کو یہ کہتی تھی کہ بیٹا میں آپ کو تسلی دے سکتی ہوں اور میں بتا سکتی ہوں، لیکن دیکھو آپ کے وہاں پہ جو مفتی ہے نا، جو بھی آپ ان سے پوچھو، کیونکہ میں تو آپ کو تفسیر کراتی ہوں نا، میں فتویٰ وغیرہ تو ایسے کچھ دے نہیں سکتی یا کچھ بھی ہے. تو وہ بیچاری روتی تھی اور کئی دفعہ کہتی تھی کہ اساتذہ ہم کس سے پوچھے جا کے، مطلب یہاں کے مفتی تو خود ہی سے انکریج کر رہے ہوتے ہیں کہ کرو شادیاں، کرو شادیاں، اسلام میں یہ ہے تم شادیاں کرو، یہ اتنے بچے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتی ہوں، میں نے اپنے پیچھے نہیں پڑھوانا کسی کو، لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا سینسٹیو ٹاپک ہے. اچھا، اب وہ پھر قرآن کی آیات وہ بتاتی تھیں کہ جی وہ کہتے ہیں دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کا لکھا ہوا ہے، تو اگر کر بھی لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، تو یہ ہے وہ ہے. تو اب میں آپ کے سامنے آج میں نے بڑا دل کھول کے میں نے کہا چلو جی آج اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر ہی لیتے ہیں، کیونکہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہوتا ہے نا، اس میں ڈر بھی ہوتا ہے کہ جو دوسری طرف کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اتنے اسٹرانگلی پھر آتے ہیں آگے کہ بندہ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ والی بات ہو جاتی ہے. تو اچھا، اب جو آیا وہ ہمیشہ بتاتے ہیں نا کہ جی قرآن میں یہ آیا میں دیکھے لکھا ہوا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو وہی آیا میں آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ آپ کو اچھے سے پتہ چل جائے. دیکھیں جن کو پتہ ہے ان کو تو ڈیفینیٹلی پتہ ہوگا، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن ابھی پورا ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، لیکن پھر ان کو جب یہ پتہ ہوتا ہے قرآن میں لکھا تو پھر وہ چپ کر کے بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا تھا اسی آیا کے بارے میں بھی میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آیا اس لیے نہیں نازل ہوئی تھی، یہ آیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یتیم بچوں کے بارے میں اور یتیم جو بیوہ ہوئی تھی ان کے بارے میں یہ آیا ہے. اور لوگوں نے دیکھے کیسے موڑتے ہیں نا، وہی والی بات آپ کو یاد ہے کہ حضرت عمر گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے بوڑھی بالکل، اور مکہ اور مدینہ کی گرمی آپ کو یاد ہے، تو اس نے اپنے اوپر اتنا وہ پورا پردے سے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا، سڑک کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی، سامان بھی اٹھایا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اماں تو نے وہ آیا نہیں پڑھی قرآن میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جب تم بوڑھی ہو جاؤ تو تم اپنا پردہ، مطلب جو اپنی کور کرنے والا ہے پردہ اپنا ہلکا کر سکتی ہو. تو اس عورت نے حضرت عمر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ عمر تم نے وہ آیا پوری نہیں پڑھی ہے کہ اس کے اینڈ میں کیا لکھا ہے کہ اگر تم لیتی رہو تو تمہارے لیے بہتر ہے.
اسپیشلی وہ عورتیں جو کہتی ہیں نا کہ یہ اس زمانے میں کا یہ حکم آیا تھا ان کے لیے کہ کون سا پردہ ہلکا کرنا تھا پھر اس عورت نے. تو سوچنے کی بات ہے. اچھا اس بھی آیا میں یہی ہے کہ آخری حصہ چھوڑ کے نا اوپر والے حصے پہ زور لگا کے اور صرف وہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. تو اس زمانے میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بھی ساتھ بتا دوں. یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس لیے میں تھوڑا سا ٹائم بھی لے رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آتے ہیں نا تو اس وقت یہ آیا جو ہے یہ سورۃ بقرہ کی ہے جو اب میں آپ کے سامنے مینشن کروں گی. یہ مدنی دور کی سورہ ہے نا. تو ہوا کیا کہ جب بدر ہوئی تھی اور احد ہوئی تو بہت سے صحابہ تھے ہی کتنے. تو اب جب وہ شہید ہو گئے تو ان کے پیچھے پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی جو بیویاں تھیں ان کی اور بچے تھے اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے, کیونکہ تھوڑے سے لوگوں میں اتنے آدمی جاتے تھے نا وہ غزوات میں. تو اس میں جب وہ شہید ہو گئے تو اب ان بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہونی شروع ہو گئیں. لوگوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ یتیم ہے اور جو بیوی ہے اس کو تو مطلب خاوند امیر تھا, پیسے تھے, بچوں کو جائیداد ملی ہوئی ہے. تو جو ان کے ایسے رشتہ دار تھے جو اب ان کے والی بن گئے, مطلب ان کی انڈر آ گئی نا, وہ ولی بن گئے سوری. تو انہوں نے کیا کرنا شروع کیا کہ لالچ میں کہ اگر اپنا بچہ کوئی نکما ہے تو اس سے کہ ہم اس کی شادی سے کر دیں گے اور یہ جو پیسہ ہے نا یہ ہمارے گھر میں آ جائے گا. یا پھر ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے آپ سنتے ہیں نا گاؤں میں جو وڈیرے قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں بچیوں کی, کئی تو بچیوں کی بیچاریوں کو شادی ہی نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں جو قرآن سے شادی کر دی ہے. تو کیونکہ وجہ کیا ہے, اتنا بڑا توبہ استغفار کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پیسہ جو ہے گھر کی جائیداد وہ باہر نہیں جائے, اور اسی لیے وہ غیروں میں شادیاں بھی نہیں کرتے. نہیں جی مسلمان ہیں بھلے کتنے اچھے مسلمان ہیں لیکن ہم نے اپنے خاندان سے باہر شادی نہیں کرنی کیونکہ جائیداد چلی جائے گی. دنیا دنیا دنیا, اور آج کی آیات میں ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں. تو یہی وجہ تھی کہ یہ آیا نازل ہوئی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان یتیم بچیوں کے بارے میں یہ آیا نازل کی تھی. اب میں آتی ہوں, صحیح بخاری کی حدیث ہے 6965. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ آیت تھی, اور یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں بالکل اسی آیت کا ترجمہ ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے. اب صحابہ سے یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم یتیم بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرو گے تو ان کے سوا کہ مطلب ان کو چھوڑ دو, ان کے ساتھ زبردستی نہ کرو. جو عورتیں تمہیں پسند ہے 2 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو, مطلب باہر عورتوں سے نکاح کر لو. اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یکساں سلوک نہ کر سکو گے. باہر اب جو شادیاں کا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کیوں کہا؟ اس سے پہلے دیکھیں یہ تھا کہ اتنی شادیاں ہوتی تھی, جہاں جاتے تھے نکاح کر لیا, پھر ان کا حق بھی نہیں دیا, پوچھا بھی نہیں کہا ہے, ایک کو چھوڑا دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیا. اسلام آنے سے پہلے تو بے شمار شادیاں کیا کرتے تھے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا کہ تم یہ کرو, یہ بتایا کہ اس حد ایک تو مقرر کر دی کہ اس سے زیادہ نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. لیکن اتنی بڑی بات ہے یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا, جو بچیوں کے مجھے میسیجز آتے ہیں اور آپ لوگ تو خاندان میں ہزاروں لوگوں کو ہم لوگ جان رہے ہوتے ہیں اور ان کے دوست ہیں اور ان کے دوستوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یکساں سلوک نہیں کر سکو گے تو ایک عورت کافی ہے, یا لانڈی جس کے تم غلام ہو, مطلب ایک عورت بھی اگر تمہیں یہ ڈر ہے نا کہ تم ایک عورت کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک لانڈی ہی کافی ہے. اللہ اکبر, اتنا بڑا یہ حکم تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اور اس سے تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے, کیونکہ بے انصافی کرنے والا جو ہے نا, جو انصاف نہیں کرتا وہ تو سیدھا جہنم میں جانے والا ہے. اتنا بڑا حکم تھا یہ. اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اس یتیم لڑکی کا ذکر ہے جو اپنے ولی کی پرورش میں ہو اور ولی لڑکی کے مال اور حسن سے رغبت رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ عورتوں کے مہر کے بغیر ان سے نکاح کر لے, تو ایسے ولیوں کو ان لڑکیوں سے نکاح کرنے سے منع کیا گیا. اس آیت میں ایکچولی منع کیا گیا کہ ان لڑکیوں سے تم نکاح نہیں کرو, یا ان بیواؤں سے تم نکاح اس لیے نہیں کرو کہ تم ان کا حق نہیں دو اور تم صرف دنیا کی خاطر کہ تمہیں مال مل جائے گا اور تمہیں مہر نہیں دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. پھر جب لوگوں نے رسول اللہ اچھا اب صحابہ جو تھے آپ ان کا کردار دیکھیں.
جیسے یہ آیت نازل ہوئی نا تو وہ اتنا ڈر گئے کہ جن کی نیت صاف تھی اور جو مہر دینا چاہتے تھے اور ان کا حق بھی ادا کرنا چاہتے تھے وہ بھی بیک آف ہو گئے کہ نہیں یہ تو اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، ہم نہیں کرنے والے ان سے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ پھر ان کا کیا بنے گا، مطلب یہ جو اب رہ گئے ہیں لوگ، جو عورتیں رہ گئی ہیں ایسے یا پھر یتیم بچے ہیں، کیونکہ خوف اتنا آ گیا۔ اور ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا جو مال ہے، اگر تم پیٹ میں تمہارے اس مال میں سے ایک لقمہ بھی تمہارے پیٹ میں جاتا ہے تو تم آگ بھرتے ہو پیٹ میں۔ تو اتنا خوف زدہ ہو گئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ تو پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ آیت نازل ہوئی تھی جو کہ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 ہے۔ یہ نمبر نوٹ کر لیں تاکہ آپ بعد میں اپنے نوٹس بنا سکیں کہ اے پیغمبر، لوگ تم سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں کہ اب ان عورتوں کا یتیم جو ہے ان کے بارے میں ہم کیا کریں؟ کہہ دو کہ خدا تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ مطلب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اگر تم مہر اور جو حکم اس کتاب میں پہلے دیا گیا تھا نا جس میں منع کیا گیا تھا، وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کے حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، اور بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم ان سے انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کافی ہے، اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر جو لانڈی اس وقت تو تھا نا یہ والا، کہ پھر اسی پہ اکتفا کرو، اور یہ کہ یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے خدا اس کو جانتا ہے۔ تو یہ بات تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، کیونکہ اکثر جب بات ہوتی ہے پھر ڈسکس ہوتا ہے، پھر یوزلی جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا تو ہم ٹھیک طرح کی بات بھی نہیں کرتے، پھر ڈر بھی جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کس طرح کا حکم ہے تو ہم کوئی بات کریں گے تو ہم گناہ گار نہ ہو جائیں۔ ویسے یہ ٹاپک جو ہے نا یہ ویسے میرا بھی ہوتا ہے کہ میرے ہسبینڈ جب کبھی کوئی بات کرتے ہیں میں کہتی ہوں اچھا بس اس میں زیادہ بات نہیں کریں، اچھا کوئی اور بات کرتے ہیں، تو آئی ڈو بلیو کہ یہ ایسے لکھا ہے اور یہ ایسے ہے، کیونکہ آدمیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ یہ ذرا عورتوں سے منوا لیں کسی طرح سے، تو لیکن میں نے اسی لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں اصل دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آج کل تو نکاح تو بچوں کو دیکھو آپ کس طرح کے ریلیشن شپ میں ہیں، ذمہ داری، کوئی نکاح تو ذمہ داری ہے نا، ایک پورے خاندان کی ذمہ داری آگے آنے والی ہوتی ہے، لیکن آج کل کے بچے وہ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے، اس لیے وہ ریلیشن شپ دوسرے رکھنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بار بار مل لیا، سارا اللہ نہ کرے بے حیائی فحاشی سب کچھ کر لیا، لیکن وہ اس رشتے میں کیوں آج کل ایسے ہوتا ہے، کیوں اتنی ڈیورسز ہو رہی ہیں، کیوں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اصل دین کو سمجھ سکیں۔ کامیاب اصل میں وہی ہے، واللہ میں اب آپ لوگوں سے تو کتنی بڑی ہوں نا، جو چھوٹے بچے ہیں میں ان کو آنیسٹلی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کامیابی اصل میں وہی ہے کہ آپ جو وقت اپنے بچوں کی تربیت پہ لگاتے ہیں نا، وہی پھل اس دنیا میں پھل ملتا ہے نا، جیسے وہ ان کی صورت میں مل جاتا ہے۔ بعد میں جیسے ہوتا ہے نا کہ ہائے، مجھے بھی ایون واللہ میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ کاش میرے پاس ابھی کی سمجھ ہو اور عمر میری وہ ہو جائے جب میری شادی ہوئی تھی اور احمد عثمان اس وقت پیدا ہوئے تھے، تو میں بالکل فرق طرح سے اپنے بچوں کو ریس کرتی۔ مجھے لگتا ہے زیادہ تر مائیں ایسے سوچتی ہیں کہ کاش ہمارا وقت پیچھے چلا جائے اور ہم یہ کریں وہ کریں، اور میں جب بھی اپنے بچوں کو کہتی ہوں بیچارے میرا دل رکھنے کے لیے، نہیں ماما آپ نے بہت اچھے سے پالا ہے، ماما ہم تو ایسے نہیں، ہم ایسے نہیں، میں کہتی ہوں ہاں بیٹا مجھے پتا ہے، لیکن میرا اندر تو میرے ساتھ ہوتا ہے نا، تو یہ ہمیشہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر توبہ بھی کرتے ہیں، معافی بھی مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس وقت قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں کھلا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا اس بات کا، لیکن اب پتہ چلا ہے تو اب ہمارے پاس دعا کے ہتھیار تو ہے نا، الحمدللہ۔ تو آئیے جناب سورۃ ہود آیت نمبر 14 میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کیا رہنمائی کی۔ بہت پیاری سورہ ہے، دیکھیے یہ مکی دور کی آخری دور کی سورت تھی، اور اس میں میں آپ کو بار بار یہ کہتی ہوں کہ مکی دور کے جو کسٹم تھا نا، جو رسم و رواج تھے، جو وہ کس ریلیجن کو فالو کر رہے تھے، کیوں اس ریلیجن کو فالو کر رہے تھے، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا ٹورڈ لائف، اور لوگوں کے اندر جو رسم و رواج تھے وہ کیا تھے، کیونکہ یہ چیزیں جاننا جب ہم آیات پڑھتے ہیں نا تو بہت ضروری ہوتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو بھی جب جج کرتے ہیں نا تو وہ اسی بیس پہ کرتے ہیں، کیونکہ رسم و رواج اتنے اسٹرانگلی ہمارے اندر آ جاتے ہیں کہ وہ دین کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، مطلب غلط بات ہے، میں اس لیے نہیں کہتی کہ چھوڑنا چاہیے، مطلب جو ہمیں نظر آتا ہے نا
کہ وہ کہتے اس نے کیا وہ کر رہا ہے، ہمارے جب سے پیدا ہوئے ہم یہ کرتے دیکھتے ہیں تو وہ سب بگ ڈیل، وہ اتنا نارم ہماری زندگی میں ہو جاتا ہے کہ برائی اور اچھائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہی آپ نے دیکھنا کہ مکی دور کے مسلمان مکی دور کے مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، وہ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، وہ خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے، رائٹ۔ یہ عجیب کمبینیشن تھا ان کا، کیونکہ اگر ہم دیکھتے نا بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اچھا جیسے ہندو ہیں انڈیا میں بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن یہ لوگوں کا فرق کیا تھا کہ یہ پہ اللہ کو بھی اس طرح سے مانتے تھے، خانہ کعبہ کے پاس بھی جاتے تھے، خانہ کعبہ کا پکڑا وہ ابو جہل کا آپ کو یاد ہے کہ وہ پکڑ پکڑ کے خانہ کعبہ کے اوپر کہا کرتا تھا کہ یا پاک پروردگار، وہ تو جو بھی اپنی زبان میں بولتے ہوں گے کہ آج فیصلہ کر دینا، بدر میں جب گئے تھے کہ آج تو فیصلہ کر دینا کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، تو ان کو یہ بات کا یقین تھا۔ اب وہ بت جو جن کو پوچھتے تھے ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یہ وسیلہ بناتے تھے۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں نا، قرآن کھلتا ہے، ہم نے اپنے اندر سے یہ سوچ کو نکالنا ہوگا۔ ہم جب پڑھتے ہیں نا ایز علم کے لیے، آپ نوٹس بھی بنا لیں گے، آپ بات بھی کر لیں گے، لیکن اس کی ڈیپتھ میں کیا جانا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو وسیلہ بناتے تھے، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی سند نہیں دی ہوئی ہے، میں نے نہیں کہا کہیں پہ بھی کہ ان کے وسیلے سے ہی میرے پاس آنا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، یاد کر لیں وہ آیا بھی سورۃ البقرہ کی ہے کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں ان کے قریب اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، ہم نے پڑھا نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیچ میں کسی کو لانا نہیں چاہتے، اکیلے، واللہ اکیلے مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یا پاک پروردگار تو، میں تیرا بندہ۔ پہچان جب اپنے رب کی ہو جاتی ہے اور اپنی پہچان ہو جاتی ہے نا، اپنی اوقات سمجھ آتی ہے اور اللہ کی بلندی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مرتبہ، اللہ کا مقام سمجھ آتا ہے نا، تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہی بات پھر اب انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، رسول اللہ کو کہا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن پہ بلیو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ تم نے خود ہی گھڑ لیا ہے، ہم نہیں اس پہ بلیو کرتے، تو چلو ایک چیلنج ان کو دے دو کہ اگر انسان ہی نے گھڑا ہے نا، میں نے اگر گھڑا ہے تو ان کو کہو کہ تم ایسی کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ اگر تم لا سکتے ہو، سوائے اللہ کے تم نے جس کو مددگار بنانا ہے تو مددگار بنا لو۔ لیکن آج تک وہ چیلنج، اور کئی ایک جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں ایک سورہ کا بھی کہا، ایک آیا کا بھی کہا کہ کچھ لے آؤ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم یہ کلام جو ہے یہ انسان کا ہے، لیکن وہ نہیں لائے تھے۔ اور اسی کے جواب میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 میں فرمایا فَإِن لَّن يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر وہ جواب نہ دیں، مطلب اگر وہ نہ مانے، لکم تمہیں، اگر وہ تمہارے پاس اس کے جواب میں کوئی سورہ نہیں لے کے آتے اور اس کا جواب نہیں دیتے، فَعْلَمُوا، تو جان لو، انما انزل بعلم اللہ، کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں تقدیر جو ہے نا، ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے کہ اس بندے کے ساتھ ایسے ہونا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ وہ تو وقت کے اندر نہیں ہے نا، اس وقت تو نہ سورج تھا نہ چاند تھا، اللہ کو پتہ تھا کہ یہ روح جو بنے گی، اس نے ابھی بنی بھی نہیں تھی، رائٹ؟ دنیا آسمان بننے سے بھی 50,000 سال پہلے کی بات ہے کہ جو روح نے تخلیق ہونا ہے نا، اس نے بھی کیا کیا کرنا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ کے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کہاں پہ رکھا ہوا ہے، سارا کچھ ہمارے نامہ اعمال پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک جو ہے نا، یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور یہ کہ نہیں ہے کوئی بھی معبود مگر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ تو اگر یہ ان کو کہہ دو تو اس کے بعد ان سے یہ سوال پوچھو، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا پھر تم اب مسلمان ہوتے ہو، کیا تم اب اسلام لاتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصل وجہ بتائی کہ انسان جو ہے وہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کتاب پہ ایمان نہیں لا رہا، کیوں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لا رہے۔ وجہ کیا تھی کہ من کانا یرید الحیات الدنیا، جو کوئی مطلب اینی ون، من کانا یریدو، کانا جو ہے نا، یہ ماضی استمراری ہوتا ہے کہ مسلسل کرنا، من کانا یریدو، جو مسلسل چاہتا ہی یہ ہے، اس کی چاہت یہ ہے کہ حیات دنیا، کی دنیا کی زندگی، دنیا مل جائے،
پیسہ مل جائے، عزت مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، دنیا چاہتا ہے وزینتہا، اور اس کی زینت. اس کی زینت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزیں فرمایا نا، کہ دنیا چاہتا ہے اور اس کی زینت، مطلب اس کا شوشہ چاہتا ہے، اپنا نام چاہتا ہے، اور ریاکاری کرنا اور اپنا نام مطلب لوگوں میں کہ مجھے لوگ پہچانے، مجھے وہ چیز مل جائے جو کسی اور کو دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مجھے وہ مقام مل جائے، وہ مرتبہ مل جائے، اور اس کی زینت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں. دیکھیے ایک حدیث میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ دنیا کی زندگی میں لوگ، دیکھیں بعض دفعہ نا ہمیں یہ اپنے اندر سے نا ایک ایک چیز کو نکالنا پڑے گا کہ اللہ اکبر، اپنی نیت خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنی پڑیں گی. کہ دنیا میں لوگ زینت کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ نیکی کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں نا اپنی طرح سے، ہمیں لگتا ہے واو یہ تو انہوں نے اتنی مسجدیں بنا دی، انہوں نے یہ تو اپنے حاجی صاحب بھی اپنے ساتھ نام بھی لگا دیتے ہیں نا کہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے الحمدللہ میں نے حج بھی کر لیا. اب اب تصویریں کھینچ کے اخباروں میں بھی آ گئی، ٹی وی پہ بھی آ گئی، نام بھی ایسا کر لیا. تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ بلائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے شہید کو بلائیں گے اور پوچھیں گے، سب سے پہلے اس کو اپنی نعمتیں دکھائیں گے کہ دیکھو تمہیں یہ نعمتیں میں نے دنیا میں عطا کی تھی. وہ مانے گا، وہ کہے گا یا پاک پروردگار تو نے یہ سب نعمتیں مجھے عطا کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے بدلے میں تو نے کیا کیا تھا؟ اور وہ کیا کہے گا؟ آپ کو یہ رٹا لگ گیا ہوگا اس حدیث کا بھی، اور لگنا بھی چاہیے. اور وہ کہے گا کہ یا پاک پروردگار میں نے تو اپنی جان، مطلب جان سے بڑھ کے کیا چیز تھی، میں نے اپنی جان کا بھی نذرانہ دے دیا تیری راہ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولا، تو نے تو اپنے نام کی خاطر کہ تیرا نام بلند ہو، تجھے شہرت مل جائے، تجھے میڈلز مل جائے، تجھے یہ مل جائے، تو نے اس لیے کیا تھا. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکو. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قاری کو بلائیں گے اور اس کو سیم یہی کویسچن کریں گے، اور وہ کہے گا یا پاک پروردگار میں نے تو بڑا ساری عمر یہ کرتا رہا، پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، تیرے دین کو لوگوں تک پہنچاتا رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آنیسٹلی پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. یہ جتنا کہنا آسان ہے نا اتنا ہی مشکل پڑتا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں. میں اپنے آپ کو دیکھوں اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے تو شہرت پالی تھی دنیا میں، تیری نیت کیا تھی؟ تجھے کہ لوگ جانے، تیری آگے پیچھے پھرے، تیری تعریفیں ہوں، تیرا یہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے وہ سب کچھ تجھے دنیا میں مل گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے یہ فرماتے ہیں نا من کانا یرید الحیات الدنیا وزینتہا، آگے آ جائے گی اس کا جواب بھی. تو تجھے تو مل گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کو ماتھے کے بالوں کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکو. اللہ اکبر. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائیں گے، سیم وہی کویسچن ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ کہے گا میں نے تو دن رات تیری راہ میں بھی خرچ کیا، میں نے یہ کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، تو نے صرف اپنے نام کے لیے. دیکھیں ہمیں نہیں پتا، یہ ہم نے کسی پہ جج نہیں کرنا نا. یہ بھی جو بھی حدیث ہم پڑھتے ہیں، ہم اپنی ذات کو، اپنے دل کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ میں جو بھی نیکی کا کام کرتی ہوں کیا میری نیت کیا ہے، کہ اس لیے کر رہی ہوں کہ لوگوں میں نام ہو، یا میں اس لیے کرتی ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. میں کیوں کر رہی ہوں؟ اپنی نیتوں کو خالص کرنے والی بات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں سب سے زیادہ مشکل جو چیز لگی تھی وہ اپنی نیت کو درست کرنے میں لگی تھی، کیونکہ بار بار ہم اپنی نیتوں کو چیک کرتے تھے کہ ہم کس راہ پہ جا رہے ہیں، جس راہ پہ جا رہے ہیں کیا ہماری نیت کیا ہے، ہماری نیت کیا. ہر عمل کرتے ہوئے اپنی نیت کو چیک کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا چاہتے ہیں نا اور اس کی زینت چاہتے ہیں، نوفی علیہم، تو پورا دیں گے ہم ان کو، اعمالہم، ان کے اعمال کا اجر، فیہا، اس میں، اس دنیا میں، وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، تو اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر. تو جواب آپ کو بہت سوالوں کا اس ایک آیت میں مل جائے گا. کہ کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہائے فلاں بندے کو دیکھو، کوئی بھی تو نیک کام ایسا نہیں ہے اس کا، ظاہری عمل اس کے ہمیں جو نظر آتے ہیں سارے ہی خراب ہیں، مطلب سارے نہ سے زیادہ تر اس کے خراب ہیں، وہ تو کھلے عام نافرمانی کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھو نا اس کے پاس تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا اس میں اس کی. دیکھیں جو انسان جس طرح کا عمل کرے گا نا، اور جس پہ اس کو محنت کرے گا، محنت کی بات ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا.
وہ برائی کی طرف محنت کر رہا ہے اس کو برائی میں ملے گا، وہ اچھائی کی طرف کر رہا ہے اس کو اچھائی میں ملے گا۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ آپ کی دنیا کس طرح سے بنی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے، اب دیکھیں کئی دفعہ ایسی آیات پڑھ کے نا ہم ڈر جاتے ہیں کہ ہائے پتہ نہیں اب اگر ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو کیا پھر یہ غلط بات ہے؟ صحابہ کے پاس بھی تھی، رائٹ؟ اور ایسا ان کے پاس اللہ نے اتنی ان کو رحمتیں ان کے اوپر کی تھی۔ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ نے قصہ پڑھا ہوا نا، ان کو آپ دیکھیں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ نے بڑی بڑی ان کو نعمتیں عطا کی ہوئی تھی، دنیا کی بھی بھر بھر کے دی ہوئی تھی۔ لیکن یہاں پہ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے اپنی نیتوں کا دیکھنا ہے کہ ہمارا وقت جو ہے، دیکھیں وقت کا حساب ہوگا نا کہ ہمارا وقت کہاں پہ لگتا ہے۔ دنیا کے ساتھ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس اگر فار ایگزامپل 12 گھنٹے ہیں تو ہم 10 گھنٹے دنیا میں ہی لگائے، اور دنیا میں بھی جو لگائے تھے کیا صرف وہ دنیا کمانے کے لیے لگائے تھے؟ دیکھیں میں نے یاد ہے آپ کو، ہم کہتے ہیں نا کہ جیسے ہم جاب پہ جاتے ہیں، اگر آپ کی نیت یہ ہے، اگر آپ اس مقصد سے لیے جاتے ہیں، وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کا کہہ رہے ہیں؟ ہم اپنی ذات سے کویسچن پوچھیں گے کہ میں جو دنیا کا کام کرتی ہوں، ہم تو عورتیں ہیں ویسے، اب تو خیر عورتیں بھی جاب بھی کرتی ہیں، ساری کی ساری کر رہی ہیں، بزنس بھی کرتی ہیں، لیکن آدمی بھی اور عورتیں بھی اپنی نیتوں کو دیکھیں کہ کیا میں جو وقت لگا رہی ہوں کام پہ، گھر میں اور پارٹیز میں، کہیں پہ لگا رہی ہوں تو میرا مقصد کیا ہے؟ کیا دنیا چاہنے کے لیے کر رہی ہوں یا پھر میں کسی اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو صاف بتا دیا کہ اگر وہ دن رات محنت کر رہے ہیں نا دنیا کے لیے تو دنیا دے دوں گا، اس میں کوئی کمی مطلب اتنا نہیں ہے کہ اس نے اتنے گھنٹے اتنی محنت کی اور اس کو جی یہ ملنا تھا وہ ملنا تھا اور وہ اللہ نے نہیں دیا اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھکا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھر بھر دنیا دیتے ہیں جتنی محنت کرتے ہیں، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ جو لیس لہم، کہ نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرات، آخرت میں، الا النار، مگر سوائے آگ کے، ان کے کچھ نہیں ملنے والا ان کو آخرت میں، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور وہ سارا کچھ ضائع ہو گیا جو انہوں نے دنیا میں کمایا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ ایسے لوگوں کو دنیا ملے گی، دنیا نظر بھی آئے گی، ہمیں لگے گا کہ وہ یہ تو بڑے کوئی قسمت والے لوگ ہیں، کیونکہ ضروری اب دیکھیں غیر مسلم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی کوئی بات ہی نہیں مان رہے نا، پھر بھی اللہ نے دنیا بھر بھر دی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ دیکھیں دنیا جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی دی ہے وہ یہیں پہ رہ جانی ہے، کچھ ساتھ نہیں ہمارے جانے والا۔ مجھے جب بھی میں ایسی آیات پڑھتی ہوں نا تو مجھے اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی، کیونکہ میری ساس کی ڈیتھ میرے سامنے ہوئی تھی، اب میں نے ان کو دیکھا جیسے اتنا سنبھال ہم میں سے سب کو یہ کرتے ہیں نا کہ سنبھال چیزیں رکھی ہوتی ہیں، پھر استعمال بھی نہیں اتنی کرتے، ان کے پاس شالز اتنی خوبصورت ہوتی تھیں کہ میں شاتوش کی شال ہے تو یہ اس کی ہے، تو ان کو طے کر کے لفاف پہننا بھی کئی دفعہ، اور کئی ایسی تھی ان کی جو ابھی نہیں تھی، اور جب وہ چلی گئی نا تو مجھے اتنا حیرت ہوتی تھی کہ دیکھو اب کسی کو دے دو، کیا کر لو، غلط طرح سے استعمال کر رہے ہو، زمین پہ رکھ رہے ہو، اوپر رکھ رہے ہو، صوفوں پہ ادھر ادھر پڑی ہیں، کیونکہ مالک چلا گیا نا وہاں سے، تو پھر ان کے جتنے کلوزٹ میں کپڑے تھے سارے اس کو دے دیے، غریبوں میں بنٹ کے اپنی زندگی میں دے دو، کیونکہ ثواب ملے گا، کیونکہ اس کا اجر ملے گا۔ ہم پتہ ہے اپنی چیزیں بھر بھر رکھتے ہیں۔ کبھی میں کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو اس طرح سے سوچو کہ آج آپ دنیا میں نہیں ہو تو پیچھے سے آپ اپنے کلوزٹ کو دیکھو کہ اس کا کیا بنے گا، اپنی چیزوں کو دیکھو، اپنے جولری ہے اگر آپ کے پاس، اب دیکھو کہ کئی دفعہ میں نے زیادہ تر دیکھا ہے کہ ماں باپ اتنی محنت کر کے نا جوڑتے ہیں، خرچ بھی نہیں کرتے، کسی کو حق بھی نہیں دے رہے ہوتے، رائٹ؟ لیکن وہی پیسہ جب ڈیوائیڈ ہونے لگتا ہے نا بچوں میں، اور وہی ان کو دور کر دیتا ہے، بچے ایک دوسرے سے ناراض، لڑائیاں، بھائیوں کو بہنوں سے پرابلم، بہنوں کو بھائیوں سے پرابلم، وہی ماں باپ جو اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں نا وہی پیسہ ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اور خدا کی قسم یہ بہت عام ہے، آپ کبھی دیکھیں، مطلب نہ بولے نا، اکثر بیٹیاں بولتی نہیں ہیں، بچیاں کہتی ہیں کہ نہیں بھائی ناراض ہو جائیں گے چلو چھوڑو، لیکن زیادہ تر آپ دیکھیں کہ حصہ دیتے وقت بڑے کوئی اللہ والے ہوتے ہیں جو اس بات پہ اتنی بڑی بات کہ وراثت کا جو قانون ہے، ایک ایک شریعت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھی، کچھ چھوڑا ہی نہیں،
کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے، کیونکہ مال اللہ کی امانت ہے نا، اللہ کی چیز ہے، اللہ جانے وہ کیسے ہم نے خرچ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک حصہ لکھ کے بتا دیا، لیکن مجال ہے کہ ہم وہ دیکھیں. لیکن ماشاءاللہ مطلب کرتے ہیں ڈیفینیٹلی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں انہوں نے بنایا تھا سب ضائع ہو جاتا ہے. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گئے جو کچھ تھے وہ عمل کرتے. اب یہاں پہ میں آپ لوگوں کے سامنے، بلکہ نہیں میں اس میں کتنے ہو تکتے، ہاں دنیا کے بارے میں نا، یہ جب میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھی تھی، یہ سورۃ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 30 تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا اتنی حقیر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ تھا کس کا، حضرت سہیل بن سعد، وہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پتہ ہے کیسی ہے، جیسے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، مطلب اتنی بھی ہوتی کہ مچھر کے پر کے برابر بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اتنی بے وقع چیز ہے کہ وہ اتنی بھی نہیں ہے حقیقت. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہو کہ سب لوگ ایک ہی جماعت کے ہو جائیں گے، مطلب تمام لوگ یہ سوچے کہ یہی ٹھیک راستہ ہے، تو جو لوگ خدا سے انکار کرتے ہیں ہم ان کی، اب غور سے سنیے گا، جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا ہی چاہتے ہیں نا، اتنی حقیر چیز چاہتے ہیں نا، تو ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتے. سورہ زخرف کی آیت ہے کہ ہم ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی، اور تخت بھی جس پر وہ تکیہ لگائے ہوتے. اب ہم اتنا سا بات سن کے کو واو کیا گھر ہوگا، حویلی ایسی ہوگی، چھت بھی سونے کے ہوں گے، چاندی کے، اور سیڑھیاں بھی، تخت لگے ہوئے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حقیر چیز کی علامت بتائی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب تو دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے. اے لوگو یہ تو دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے ہاں پرہیزکاروں کے لیے ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں وہ ایک ایک آیا بھی آنیسٹلی آگے جانے کو دل ہی نہیں چاہتا کہ اس پہ پکے ہو جائے نا، پہلے اپنے دل کو اس پہ ٹھکا دے کہ یہ آیا ہمیں سمجھ آ گئی ہے، اس پہ ہم نے عمل کرنا شروع کرنا ہے، پھر آگے دیکھیں گے کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں کرے، کیونکہ دیکھیں دنیا جو ہے نا وہ اٹریکشن بڑی ہوتی ہے. اپنے اپنے دل سے اگر پوچھیں تو واقعی پہرے بٹھانے پڑتے ہیں، کیونکہ اچھی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، کیونکہ جنت اللہ کا وعدہ ہے، اور جب تک یقین نہیں ہوتا نا تو وہ ابھی کیونکہ دیکھی نہیں ہے، تو یہ تو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں، سائشیں بھی نظر آتی ہیں، اور سارا کچھ نظر آتا ہے، تو وہ پھر پھسلنے کا ڈر زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر اللہ سے دعائیں، اللہ سے دعائیں، یا اللہ مجھے وہ حق دکھا دے، یا اللہ مجھے حق دکھا دے، اور مجھے اس پہ جما بھی دے. آمین ثم آمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں آگے فرماتے ہیں، یہ آیا جو ہے نا آیت نمبر 17، یہ تھوڑی مشکل آیا ہے ترجمے کے حساب سے بھی، اور اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ اس وقت سن رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے، اور ٹیچرز بھی، کیونکہ آپ لوگوں نے آگے پڑھانا ہوتا ہے نا، تو اس لیے آپ نے تھوڑا سا غور سے اس آیت کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے ڈیفرنٹ طرح سے ترجمے ہیں. کچھ ترجمہ ایسا ہوتا ہے جو مشکل ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ اچھا اس میں کیا میسج کیا ہے، وہ میسج کو گریب کرنا کئی دفعہ مشکل ہو جاتا ہے. تو دس آیا از ون آف دیم. اب مجھے پتہ کیا لگا تھا کہ جو وہ ہے شاہ ولی اللہ، ان کی ایک کتاب ہے ازالت الخفایا، میرے خیال ہے خفا، ازالت الخفا جو تھی نا، اس کا انہوں نے بہت اچھے سے انہوں نے یہ آیا اس میں ایکسپلین کی تھی، اور مجھے بہت آسان بھی لگی تھی. میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے اس کو انہی کی تفسیر میں رکھتی ہوں، کیونکہ اگر وہ پوری آپ لوگوں کو نہیں بھی بہت مشکل ہے سمجھ آنی کسی ٹیچر کے بغیر، لیکن اگر صرف مقدمہ بھی آپ اس کا پڑھ لینا تو آپ بہت انجوائے کریں گے. تو شاہ ولی اللہ نے اس کی جو ایکسپلین کیا تھا، انہوں نے کہا کہ آفمن کان علی بینات من ربہ، کہ بھلا وہ شخص جو بینہ پر ہے، واضح دلیل پر ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے. واضح دلیل کیا کہ مطلب اس کی فطرت سلیم ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو پیدا ہوا نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت پر ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یا یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مسلمان بنا دیتے ہیں. تو کوئی بھی بچہ دنیا میں جو پیدا ہوتا ہے نا، وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت اس کی سلیم ہوتی ہے. اور
فطرت کرپٹ کب ہوتی ہے؟ جب وہ خود سے فیصلے کرنا شروع کرتا ہے، کیونکہ جو ماحول بچے کو ملتا ہے نا، پھر اس کے مطابق وہ اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتا ہے. تو وہاں پہ آ کے پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیکنڈ بات کی کہ نمبر 1 یہ کہ وہ انسان جس کی فطرت سلیم تھی، وَيَتْلُوهُ، اور اس کے پیچھے آتا ہو شاہدن، ایک گواہ منہ، اس کی طرف سے. کہ مینز کیا، وہ یہ والی آیت دیکھو نا پڑھتے، اچھا پیچھے آتا ہے ایک گواہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا مطلب گواہ کون آتا ہے؟ کہ اگر آپ شاہدن قرآن لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی وہی نازل ہوئی تھی، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا سیکنڈ دلیل کیا تھی کہ اللہ کی پہچان کی بات ہو رہی ہے کہ آفمن کانا لا بینات من ربی، کہ وہ بندہ جو اللہ کی طرف سے فطرت پہ، سلیم فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اندر سے پاک ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک گواہ بھی آ جاتا ہے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور اسی طرح سے قرآن پاک آ گیا اور انہوں نے ایک اور گواہی دے دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان دے دی. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی موجود تھی نا، اماماً و رحمہ، جو ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں تھے جن کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی تھی، وہ امام تھے، امام تھی وہ کتاب ان کے لیے، اور رحمت بھی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ یہ کتاب تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی گواہی دی گئی تھی کہ وہ نبی آئیں گے. تو کیونکہ ہم نے یہ پڑھا سورۃ البقرہ میں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 شہادتیں بتائی کہ 3 طرح کی، ایک فطرت سلیم تھی، اوپر سے پھر اس کو گواہی مل گئی، قرآن کی گواہی مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس کو بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان بتا دی کہ ایک اللہ کو ماننا ہے، اور اس سے پہلے اس کے پاس اللہ کی ہی کتاب جو تھی توراہ بھی تھی جس میں رسول اللہ کے بارے میں بھی گواہی دی گئی تھی. تو یہ کون لوگ تھے؟ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، یؤمنون بہ، جو ایمان لاتے ہیں اس پر، اس دین پر ایمان لاتے ہیں. یہ بیسیکلی صحابہ کے بارے میں، ان کی فطرت کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ دیکھیں جیسے حضرت ابوبکر صدیق، دیکھیں سب سے پہلے تو اسلام جو لائے تھے، ہمیں پتہ ہے حضرت خدیجہ تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، بچوں میں سے وہ تھے، لیکن دوستوں میں سے جو جوان آدمی تھے ان میں سے حضرت ابوبکر تھے، کیونکہ ان کی فطرت سلیم تھی. جیسے ہی ان کو پیغام ملا کہ اللہ کا پیغام ہے تو اسی وقت وہ ایمان لے آئے تھے، رائٹ. تو یہاں پہ یہ جو چیز بتائی گئی ہے کہ اس کی فطرت سلیم ہونا، کہ دیکھیے رسول اللہ یہ میں نے ازالۃ الکفائر میں پڑھا تھا، میں آپ کو اس کا ایک ہاں جی اس میں تھا ایک واقعہ بڑا خوبصورت تھا حضرت عمر کے سسر کا. اچھا ازالۃ الخفا ہے، خا ہے، میں کیونکہ بولتی تلفظ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تجوید کا، وہ میرا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے عین پر اور خا پر، تو اس لیے خا ہے، ہا نہیں ہے، خا فا اور حمزہ خفا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اس میں یہ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت عمر جو فطرت سلیم کے بارے میں تھا، کہ حضرت عمر کے جو سسر تھے ان کی بیوی عاتقہ جو تھی نا، ان کے فادر تھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 6 7 8 سال پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی. کہتے ہیں کہ حالانکہ یہ مکہ میں تھے لیکن انہوں نے شرک نہیں کیا تھا. رسول اللہ کے زمانے میں کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے بارے میں یہ آتا ہے حدیث میں کہ انہوں نے اس زمانے میں بھی شرک نہیں کیا تھا. اب یہ کیا کہتے تھے، کہتے ہیں کہ اتنے یہ نیک تھے نا کہ جب اس زمانے میں یہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے نا، تو یہ ان کو منع کرتے تھے. انہوں نے یہ لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ دیکھو تم اپنی بچی کو نہیں ایسے مارنا، کیونکہ کسی بھی وجہ سے کہ اگر پیسے نہیں ہیں، ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے ہو، تو میں 2 اونٹ تمہیں دوں گا اس کے بدلے میں، اور تم اپنی بچیوں کو زندہ نہیں دفناؤ. تو کہتے 360 بچیاں ان کی کفالت میں تھیں. اور پھر یہ خانہ کعبہ میں جاتے تھے اور اسے ٹیک لگا کے نہ بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے لوگوں یہ ابراہیم کا دین نہیں ہے. اور پھر یہ کہا کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اگر تیری راہ ملتی، دیکھیں راہ نہیں نہ ملتی تھی کیونکہ سارے لوگ ایک ہی طرح کا کام کر رہے تھے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب سارے لوگ ایک طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو جب آپ نے کسی کو کہنا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو کیا ہوتا ہے، دل ایسے نہیں ہو جاتا کہ ہائے ہائے ان کو کس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. لیکن وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے، سارے لوگ تو، میری امی بھی یہ کرتی تھی، دوست بھی یہ کر رہے ہیں، سارے اراؤنڈ جتنے لوگ ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، تو تمہیں آج کوئی نیا دین سمجھ آ گئی ہے. یہ دیکھیں یہ لوگ تھے، کہتے ہیں کہ اگر تیری راہ ملتی
تو میں پہاڑ سے بھی چھلانگ لگانے سے گریز نہ کرتا اور تیری راہ حاصل کر لیتا، لیکن اے اللہ کوئی راہ نہیں ملتی ہے۔ اور پھر یہ کہتے کہ میں ابراہیم کے دین پر ہوں، اور بار بار یہ کہتے تھے۔ ان کے جو بیٹے تھے نا حضرت سعید، وہ اشرا مبشرہ میں بھی تھے، تو ان کی بیٹی جو تھی وہ عاتقہ جو حضرت عمر کی بیوی تھی، اور بیٹے جو تھے انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ میرے فادر جو ہے یہ ابھی کس جگہ پہ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کی گواہیاں دی تھی۔ ایک آپ کو یاد ہے ورقہ بن نوفل، جب رسول اللہ پہ پہلی وحی آئی تھی، حضرت خدیجہ اپنے کزن کے پاس لے کے گئی تھی، ہی واز بلائنڈ، اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو جب یہ دین کا پیغام دیں گے تو میں ان کا ساتھ دوں گا، لیکن ان کو اللہ نے اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ ہی واز ورقہ بن نوفل۔ تو ان کو اور ورقہ بن نوفل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب انہوں نے خواب میں دیکھ کے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ دونوں ہی جنت میں سفید کپڑوں میں چل پھر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کی فطرت سلیم تھی۔ اب دیکھیں لوگوں میں آپ اکثر دیکھیں فطرت سلیم آپ کو بڑی، اگر آپ غور کریں گے نا آپ کو نظر آئے گی، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بچپن میں ان کی فطرت، بچپن سے ابھی مجھے یاد آیا، ابھی ایک بچی کا مجھے میسج آیا تھا، ان کی بیٹی 7 سال کی ہے۔ میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اگر وہ بات کر سکے نا تو میں آپ کے ساتھ نیکسٹ میں آئی تھنک نیکسٹ ویک میں شاید میں اس کو لائیو لوں گی۔ تو وہ بچی کو اس نے میسج کیا دیا تھا کہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ امی مجھے ہدایت مل گئی ہے، تو کہتی ہے کہ میں ہنسنے لگی اس کی بات سن کے، تو کہتی ہے کہ آپ کیا ہنس رہی ہیں، کیا مجھے ہدایت نہیں مل سکتی؟ تو اس کی ماں نے کہا نہیں مل سکتی ہے، کیوں نہیں مل سکتی؟ اور فادر اس کے ہنس رہے تھے ساتھ اس کی بات سن کے، تو اپنے باپ کو دیکھ کے کہتی ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میں اپنے اللہ سے کہتی ہوں اللہ جی مجھے آپ کا جائے نماز بڑا پسند ہے، میں نے اس سے نہیں اٹھنا، میں نے نہیں جانا اس کو چھوڑ کے۔ اتنی پیاری پیاری باتیں، یہ ہوتا ہے فطرت سلیم ہوتی ہے۔ اور پھر پتہ ہے کیا، دنیا اللہ نہ کرے مطلب جیسے ہوتا ہے نا پھر دنیا داری اور گھر کا ماحول کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا تو بچے دنیا میں زیادہ چلے جاتے ہیں، لیکن دا مومنٹ ان کو اللہ کا پیغام ملتا ہے نا تو وہ فوراً ادھر پلٹ آتے ہیں، وہ پھر دیر نہیں کرتے۔ آپ نے کئی دفعہ دیکھا کہ کرسچنز ہیں وہ اسلام لے آیا، فلاں بندہ تھا مطلب اتنا اسٹرانگلی وہ اپنے ریلیجن پہ تھا، اور وہ کس طرح سے، کیونکہ ان کی فطرت سلیم ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ان پہ رنگ چڑھتا ہے، لیکن وہ جو اسٹرانگنیس ہوتی ہے نا ان کے اندر وہ کہیں نہ کہیں ٹھہری ہوتی ہے۔ اب ایک بچے کے بارے میں بھی میں سن رہی تھی کہ اس کے گھر میں کوئی اس کو حفظ کرانے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بچہ گھر سے بھاگ کے اپنی خالہ کے گھر کے ماموں کے گھر جس کے گھر پہ نا وہاں چلا گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں مجھے حفظ کرنا، یہ مجھے حفظ نہیں کروا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا میں یہ کہتی ہوں کہ اسکول میں بھی جاؤ ساتھ حفظ کرو۔ اس نے کہا نہیں مجھے پہلے حفظ کرنا ہے، گھر میں اللہ کے کوئی حافظ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ فطرت کیسی ہوتی ہے بچوں کی کہ وہ چھوٹا سا بچہ وہ کس طرح سے وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اور اب ماں نے زبردستی اٹھانا پڑا اس کو حفظ کی کلاسز میں انہوں نے داخل کرایا ہوا ہے، اور وہ جو بھی اس کا ایک کورس ہوتا ہے کتنے سال میں کر کے پھر پرائیویٹ ایگزام دے کے پھر وہ اسکول میں جائے گا۔ تو وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری فطرت ہی دے دی ہوتی ہے اور اس میں وہ قائم بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہی لوگ ہیں جو ایمان اولئکا، یہی لوگ ہیں یؤمنون بہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں، وَمَن یکفر بہ، اور جو کوئی انکار کرتا ہے بہ اس کا، من الاحزاب گروہوں میں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدُہُ تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ غور کرنا ہے آپ نے ایز اے اسٹوڈنٹ بھی اور ایز اے ٹیچر بھی، اس پوری آیت کو نا وَمَن یکفر بہ اس کو آپ انڈر لائن کریں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ تر لوگ جو ابھی دین کے زیادہ پاس نہیں ہوتے، یہ وہ ہوتے جو انٹلیکچوئل بنتے ہیں نا، پڑھے لکھے بڑے بڑے، لیکن ابھی دین کا نہیں پتا ہوتا، وہ ہم سے اکثر یہ کویسچن کریں گے وہ تو اتنا نیک ہے، کام کرتا ہے، اگر وہ کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا؟ تو ہم تو کوئی پہرے دار نہیں ہے نا، ہمیں تو نہ اللہ نے جج بنایا، ہمیں کیا پتا۔ لیکن ایسے سوال بار بار آپ کے منہ پہ رب کیے جائیں گے کہ آپ کہتی ہیں جی مسلمان ہے تو مسلمانوں کو یہ کہنا، تو دوسرے بھی سب ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، جو نیکی کرے گا وہ جائے گا۔ اب اس میں وہ آیا کون سی لے کے آتے ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62، اور وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود سے کہا ہے، آیت نمبر 62 غور کیجئے گا، انڈر لائن کر لیں اس کو بھی، کہ اللہ نے خود کہا ہے کہ اگر وہ رسول اللہ پر نہیں مان لاتے، قرآن پہ نہیں مان لاتے، پھر بھی وہ جنتوں میں جائیں گے۔